سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ ماشاءاللہ، تلواریں تو بہت آئی مگر ٹوٹ گئی۔ اب ایک ایسی تلوار آئی ہے جسے رضوی تلوار کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جب بھی چلتی ہے تو باطل کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ہمارے ہندوستان کے ایک نئے ابھرتے ہوئے مقرر ذیشان وائز اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد کلیم احمد صاحب حنفی، اور یہ حنفی اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ ہم سب حنفی ہیں نا؟ اچھا یہ بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا اصلی نام کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے کم لوگ جو مدرسے میں جاتے ہیں بچے وہ جانتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت۔ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت۔ تو یہ ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے حنفیت کے ماہر حضرت علامہ کلیم حنفی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں۔ میں ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے داون گرے کا آج ماحول بہت ہی افراتفری کا ماحول ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ حضرت کے سامنے اس شعر کے ساتھ شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، شراب عشق نبی ساقیہ پلا دیں آپ، حیات روح کا رنگین سبق پڑھا دیں آپ۔ نہیں ہے فکر انہیں اپنی رفعت و بلندی کی، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دیں آپ، یہ قوم سوئی ہے ذرا ان کو جگا دیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان، وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله۔ عن أبي هريرة
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منبر پہ جلوہ فرما معزز علماء اہل سنت، شعراء اسلام، سادات کرام، ائمہ مساجد، بالخصوص خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ، و شاعر اسلام حضرت مولانا عرفان رضا سبحانی صاحب، ناظم اجلاس حضرت سید صاحب قبلہ، دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب جو اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، جس کو صحیح بخاری شریف کہتے ہیں، جس کا نام ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و آثارہ، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف، اس کے مقدمے میں ایک صحیح حدیث ہے، وہ میں نے آیت کریمہ کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان دونوں سے نور لے کر آپ تک پہنچانے سے قبل اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آپ کے اس شہر میں میرا 15 سال کے عرصے سے یہاں آتا ہوں میں، اور یہاں آ کر یہاں سے گزر جاتا ہوں۔ 15 سال کے عرصے میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع بھی میسر آیا۔ پیچھے بھی ایسے حالات بنے تھے کہ میں آ جاتا، تقریر ہو جاتی، پھر کچھ ایسے نامساعد حالات آ گئے کہ میرا آنا کینسل ہو گیا۔ 15 سال پہلے جب میں داون گیرے میں آتا تھا، واللہ باللہ میں بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی اس شہر کا رخ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج جب میں تقریر کے لیے قیام گاہ سے جلسہ گاہ کی طرف آ رہا تھا، انتہائی کریہ الصوت، کریہ الوجہ، منحوس شکل والے وہابی دیوبندیوں کو میں نے آپ کے شہر میں دیکھا۔ ویڈیو مت بنائیے، موبائل فون جیب میں رکھیے، اور جتنی بنائی ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ ماریے۔ حضرات، وہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں، اور آج جس شخصیت سے منسوب آپ نے یہ کانفرنس رکھی ہے، رئیس القلم ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے۔ نام ان کا ارشد القادری ہے، محدث کبیر کے سگے ماموں ہیں، اور سرکار صدر الشریعہ کے سگے سالے ہیں۔ وہ ہماری جماعت میں ایسے لعل یکتا تھے، ایسے در نایاب اور گوہر نایاب تھے کہ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ میں نے تقریر کی، آپ نے سنی، 2-4 دن کے بعد پھر کوئی اور لچھے دار مقرر آئے گا، آپ میری تقریر بھول جاؤ گے۔ مقرر زندہ نہیں رہتے، زندہ مصنف رہتا ہے۔ زندہ وہ رہتا ہے جس نے مساجد قائم کی ہو، مدارس قائم کیے ہو، تنظیمیں قائم کی ہو، تحاریک قائم کی ہو۔ آج جس دعوت اسلامی کو لوگ مولانا الیاس قادری کی تحریک بتاتے ہیں، یہ مولانا الیاس قادری کی تحریک نہیں ہے، یہ علامہ ارشد القادری کی تحریک ہے۔ اور ایسے نہ جانے کتنی تنظیموں کو انہوں نے بنایا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو رہتی دنیا تک رہے گا، ان کی ایک کتاب ہے۔ جب میں جلسہ گاہ میں آ رہا تھا، مجھ سے پہلے ایک صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا، زلزلہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی شخص اگر کنفیوژن کا شکار ہو، اہل سنت و جماعت اور دیوبندی مسلک کے بیچ میں، ایسے بہت سے ڈلمل ہیں، بی پی ایل ہیں، بن پیندے کے لوٹے، ادھر جائیں ادھر جائیں، غوث اعظم کا مرغا بھی کھاتے ہیں، وہابیوں کی کوا بریانی بھی کھاتے ہیں،
کیونکہ اجتماع میں بریانی بہت سستی ملتی ہے، 5 روپیہ پلیٹ، تو 5 روپیہ پلیٹ میں مرغی بریانی نہیں ملتی ہے، کوا بریانی ملتی ہے۔ وہ لوگ، اور خاص طور سے آج کا وہ پڑھا لکھا طبقہ جو انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھتا ہے، جو google.com کی تقلید کرتے ہوئے علماء سے بے نیاز ہے، چونکہ علماء کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا اسپیچ کا انداز ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہمارے کسی عالم کا انداز اسپیچ کا ایسا نہ ہو جو اس کے ذہن و فکر میں گھر کرے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے گوگل سے دین سیکھنا شروع کر دیا ہے اور دھیرے دھیرے وہ گمراہیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ شمشیر برہنہ مت بنیے اور کہیں کے فاتح واتح مت بنیے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے، مار کھلاتے کے بعد تقریر ہم یہاں کر کے جاتے ہیں، بمبئی میں ہماری شامت آ جاتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت دے، اور اس قسم کے جذباتی نعرے لگا کے مسائل کو اور زیادہ الجھائیے مت، مسائل کو سلجھائیے۔ ہمارا اصل دشمن وہابی دیوبندی ہے۔ آج وہابی کتنا خوش ہے کہ یہ لوگ آپس میں ہی کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اور جب ان کے یہاں سے کوئی نکلتا ہے سنیت سے تو وہابی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے کہ جائیں گا کہاں، آئے گا تو ہمارے ہی پاس۔ وہابی آج خوش ہے، اپنے گھروں میں بیٹھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو سنیت سے نکالتے رہیں گے اور وہ نکل کے آئیں گا ہمارے پاس، ہماری جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، علامہ ارشد القادری کی کتاب زلزلہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ پڑھیے، جس میں وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد سڑے دیوبندی، بڑے بڑے دیوبندیوں نے اپنے مسلک باطلہ سے توبہ کر لی ہے اور مسلک حق کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب میں ایک معیار قائم کیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف وہابیوں کے عقائد کی کتاب ہے تقویت الایمان، اہل حدیث اور دیوبندی کہنے کو ان دو فرقوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ دیوبندی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث تقلید، لیکن جب میلاد کا موسم آتا ہے تو لڑنے کے لیے سنیوں سے دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جماعت اسلامی، اہل حدیث، تکلیف جماعت، تبلیغ جماعت، یہ تینوں ایک ہو کر سنیوں پہ اٹیک کریں گے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ ایک جنتیوں کو دیکھنا ہے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت والوں کو دیکھیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب زلزلہ میں ایک طرف علامہ ارشد القادری نے وہابیوں کی بیسیکلی کتاب، بنیادی کتاب، جس کا درجہ ان کے یہاں گھروں میں رکھنا عین اسلام ہے، اس کتاب سے یہ بتایا کہ ان کے یہاں شرک کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں شرک ہے، اور ان باتوں کو لے کر وہ ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، مشرک ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ پھر دوسرے رخ پر، دوسرے حصے میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں اکابر علماء دیوبند کی کتابوں سے کہ جو چیزیں وہ ہمارے حق میں شرک کہتے ہیں وہی عقیدہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ جیسے انبیاء و اولیاء کو دور سے پکارنا ان کے مذہب میں کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن اپنے بزرگوں سے کو پکارنا، آڑے وقت میں ان سے فریاد کرنا، ان سے ندا کرنا بالکل جائز ہے۔ مزارات اولیاء کی حاضری ان کے یہاں شرک ہے، لیکن دوسری طرف علامہ ارشد القادری کتاب ارواح ثلاثہ سے ثابت کرتے ہیں کہ جب مولوی یعقوب نانوتوی جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچ گئے، یعنی مر گئے، مرنے کے بعد ان کی قبر بنی تو دیوبندی ان کی قبر سے مٹی لے کر آتے اور جسے بخار ہوتا، بیماری ہوتی، اسے گھول گھول کر پلاتے اور اسے شفا ملنے لگتی۔ یہ کتابیں دیوبندی لٹریچر، یہ عبارتیں دیوبندی لٹریچر میں آج بھی موجود ہے۔ علامہ ارشد القادری کی اس کتاب نے زبردست کام کیا، حتیٰ کہ 40 سال تک دیوبندیوں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ بادل ناخواستہ مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے چند سستے کوڑی کے محققوں کو اٹھا لائے اور انہوں نے زلزلہ کے رد میں 6 کتابیں لکھی۔ اب سوچئے، ایک کتاب جس کے رد میں 6 کتاب لکھی گئی ہو، وہ بھی 40 سال کے بعد، اس کتاب کی اہمیت کیا ہوگی۔ اس کے بعد کچھ ایسے حالات آئے کہ علامہ ارشد القادری کو جیل جانا پڑا۔ یہ ہے مجاہد اہل سنت جنہوں نے
اہل سنت و جماعت کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، لیکن اپنی جماعت حقہ سے ایک سود کے برابر بھی ہٹے نہیں، ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ یہ ہے ہمارے اکابر کرام۔ آپ جیل میں تشریف لے گئے اور آپ نے ان 6 کتابوں کا رد ایک کتاب میں فرمایا جس کا نام ہے زیر و زبر۔ آپ یہ دونوں کتابیں پڑھیے۔ علامہ ارشد القادری نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی تبلیغ تقریر کے ذریعے نہیں ہوتی، لچھے دار تقریر کر لی، موٹا نذرانہ لیا پھر غائب۔ علامہ ارشد القادری نے مناظرے کیے، کتابیں لکھی، مدرسے بنائے، تنظیمیں قائم کی۔ جو بنیادی کام تھا وہ علامہ ارشد القادری نے کیا۔ مجھ سے پہلے کے خطیب بتا رہے تھے، آج لندن میں، آسٹریلیا میں، جاپان میں، فرانس میں جتنے بھی بیرون ممالک سنیت کا کام ہے یا سنی بریلوی علماء جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف علامہ ارشد القادری کی بدولت۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنیت میں اتحاد کی فضا قائم ہو، سارے سنی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے جن میں اکثر کا تعلق دین سے بھی نہیں ہے، ایسے جھگڑوں کو ختم کر کے سب شیر و شکر ہو جائے، ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائے، اور ہمارا اصل دشمن وہابی دیوبندی ہے۔ مسلمانوں، آنکھ بند کر کے بیٹھے ہو، خدا کی قسم اگر تم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہابیت و دیوبندیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور ایک فرقہ قادیانیت وہ فرقہ ہے جو سرکار کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے۔ معاذ اللہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو 1906 میں مرا ہندوستان میں، اس نے 54 سال تک انگریزی حکومت کی، کاسا لیسی کی، انگریزوں کے تلوے چاٹے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مثل محمد ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج اس کا فرقہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ دنیا میں آج 4 کروڑ قادیانی موجود ہے۔ جرمنی میں ابھی ان کا اجتماع ہونے والا ہے سالانہ، جہاں ہزاروں کی تعداد میں افریقن، بنگلہ دیشی، ایشیا کے رہنے والے غریب لوگ قادیانی مذہب قبول کرتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے دیہاتوں میں بھی، ہندوستان کے کھیڑے پاڑوں میں بھی قادیانی راشن کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ اہل حدیث پھیلتے جا رہے ہیں، دیوبندی پھیلتے جا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ہم لوگ تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے گردن پہ رکھ رہے ہیں۔ اور وہ مسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا فساد بپا ہوا ہے؟ وہ مسائل ہیں کیا؟ کیا وہ مسائل ایسے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اور جس کو بھی اعتراض ہو میرے جانے کے بعد نہ بولے، میں سامنے موجود ہوں، کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں جس بنا پر آج سنی کا دشمن، سنی ایسے ہو گئے جیسے وہابی دیوبندی؟ اللہ خیر کرے۔ آج یہ معاملہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں پہ چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، بیان کا پوسٹر لگتا ہے، وہاں سے تاج الشریعہ کا تاج نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کے دامن گیرے کے اندر میں کہتا ہوں، کم عقل بچوں یہ بتاؤ، تم نے پوسٹر سے تو تاج الشریعہ کا تاج نکال دیا، کروڑوں سنیوں کے دلوں میں تاج الشریعہ بسے ہوئے ہیں، اسے نکال سکتے ہو؟ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ کہہ رہے ہیں نعرے کم لگاؤ، مجھے ایکچوئل میں نکلنا ہے، آدھے گھنٹے میں نکل جاؤں گا بامبے کے لیے، نعرے کم سے کم لگائے۔ کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ اپنے اسٹیج پر گستاخ رسول کو بٹھاتے ہیں، جس نے نبی کو بے بس کہا ہے۔ آج بچہ کہہ رہا اظہری بے بس، معاذ اللہ اختر رضا بے بس، جنہیں استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا کہ موسم نعرے نہیں
موسم سرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں، موسم گرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں۔ میں سناوت تقریر کرنے گیا ایم پی میں، 12 سال کا بچہ کہتا اظہری نے مسجد بیچ دی، اظہری بے بس۔ اس سے میں نے کہا بیٹا یہ بتا محلے کی مسجد میں امام کون ہے؟ بولے نہیں معلوم۔ محلے کی مسجد کا کلر کیسا ہے؟ نہیں معلوم۔ وہ بچہ جو مسجد میں نہیں جاتا امام کون ہے؟ نہیں معلوم۔ وہ ان مسائل کے اندر پڑھ رہا ہے، ان مسائل میں پڑھنے کی تمہاری اوقات ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کا عقیدہ ہے نبی بے بس ہے۔ اے کم عقلوں، اے بے لگام شرابیوں، اپنی عقل کو ٹھکانے لگاؤ۔ وہ تاج الشریعہ ہے جو کہہ رہے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ تاج الشریعہ دے رہے ہیں، نبی کو بے بس ماننے کا عقیدہ تاج الشریعہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر مولانا تطہیر صاحب نے یہ بات لکھی تو مولانا تطہیر نے توبہ کر لی۔ اللہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، وہ تو توبہ قبول کر رہا ہے۔ ذرا ان کی سختی تو دیکھو، توبہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ باپ رے باپ، ان کے ہاتھ میں جنت جہنم کی کنجی مل گئی تو کیا کرتے؟ صوفی کلیم کا ہاتھ پکڑ کے 8ویں طبقے میں لے جائیں گے، خود لے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ چلے جاؤ، کہیں بیچ میں سے واپس آ گیا تو۔ اللہ کے بندو، مسائل کی جو حیثیت ہے، فروعی مسائل کی اس کی حیثیت کو سمجھو۔ تم بیگانے نہیں ہو، تمہیں معاذ اللہ ہم نے گمراہ نہیں کہا ہے، تم ہمارے اپنے ہو، ہم تمہیں کلیجے سے لگانے کو تیار ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ مسلمان سوچ رہا ہے مسلمانوں میں اتنے فرقے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ چلو سنی بن گیا، سنیوں میں اتنی تنظیمیں، اتنی شاخیں، ایک دوسرے سے اتنے کٹے ہوئے ہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ آخر میں آدمی گمراہ ہو کر بد مذہبوں کے ہتھے چڑھ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا، کہ امت کے چھوٹے لوگ اپنے بڑوں پر چیٹا کشی کریں گے، امت کے چھوٹے لوگ اپنے بزرگوں پہ لان تان کریں گے۔ دیکھو جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ با تجوید پڑھنی نہیں آتی، وہ تاج الشریعہ پہ، علامہ ضیاء المصطفیٰ پہ، سرکار مفتی اعظم پہ، سرکار اعلیٰ حضرت پہ، سرکار شیر سنت پہ، سرکار مشاہد ملت پہ، سرکار صدر الشریعہ پہ، حضور محدث کھچوچوی پر، ان بزرگان دین پر لعن طعن کر رہے ہو۔ تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم ان مسائل میں پڑھو۔ ہر دور میں علماء کا اختلاف مسائل میں رہا ہے، اتنے مسائل میں آپ پریشان ہو گئے۔ اچھا امام کتنے ہیں؟ 4 نا، جن کی تقلید کی جاتی فقہ کے امام کتنے ہیں؟ اچھا عقیدے کے امام کتنے ہیں؟ 2۔ کتنے؟ امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ قرأت کے کتنے امام ہیں؟ 7۔ طریقت کے کتنے امام ہیں؟ 4۔ طریقت کے 4 سلاسل ہیں۔ فقہ کے 4 امام، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوتا کوفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، ہم سب تقلید کرتے ہیں، جن کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں۔ امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام دار الہجرت، امام مالک رحمہ اللہ، مالک بن انس، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں ائمہ کے بیچ میں کتنا بڑا اختلاف ہے۔ 2 رکعت نفل نماز ہاتھ باندھنے سے سلام پھیرنے تک 200 مسئلوں کا اختلاف ہے۔ کتنے؟ اور ایسا ویسا نہیں، فرض اور واجب، حرام اور حلال کا اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں جب تک چوتھائی سر کا مسا نہ کیا جائے وضو نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں بال کو مسا ٹچ کر لیا مسا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا شافعی مذہب کا امام بال کو ٹچ کیا، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ؟ نہیں۔
مذہب حنفی میں وہ غیر طاہر ہے، اس کا وضو نہیں ہے، آپ اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ شافعی امام کا خون نکل کر بہ گیا، اس نے پہنچ لیا، مصلی پہ گیا، نماز پڑھائی، سارے شوافع نے پڑھ لی، حنفی نہیں پڑھ رہا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے یہاں نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کے یہاں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جس میں اماموں کا زبردست اختلاف ہے، اور امت چار فقہی مذاہب میں بڑھ گئی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ لیکن کیا ان چاروں نے تلواریں نکالی؟ نہیں۔ علماء کا آپسی اختلاف رحمت ہے، رحمت۔ علماء کا آپسی اختلاف رحمت ہے۔ اچھا یہی دیکھ لو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی صورت ایک دوسرے سے ملتی ہے، کسی کی تعلیم ایک دوسرے سے ملتی ہے، حسب و نسب ملتا ہے، بول چال، عادت و اطوار ملتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے۔ اختلاف رحمت ہے، اختلاف برکت ہے، اختلاف کے اندر گنجائش ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو آج ہماری زندگی تنگ ہوتی۔ اس کو یوں سمجھے کہ عرب میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اسے نہلایا گیا، کفنایا گیا، اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب قبر کھودی گئی اور اسے منو مٹی تلے دبانے کا پروگرام کیا گیا، دو لوگ اندر اترے قبر میں، عورت کو نیچے اتارا گیا۔ ایک شخص نے کیا دیکھا؟ عورت کی پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اوپر والوں سے کہا، سنو، جس عورت کو آپ نے دفنایا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی زندہ ہے، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں کیا جائے، ہم لوگ شافعی ہیں، اور شافعی مذہب میں اگر مردہ عورت کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو اسے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ مردے کو تکلیف دینا، چیرنا پھاڑنا حرام ہے، مٹی برابر کرو، باہر آ جاؤ۔ وہ لوگ سن لے جو مسائل کے چھوٹے سے مسائل کو کفر و اسلام کا رنگ دے دیتے ہیں۔ کہاں نکل جائے تو اتفاق سے اس کے مائکے والے حنفی تھے، تو مائکے والوں نے کہا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مردے کے ساتھ زندے کو دفنانا یہ حرام ہے، جان لینا ہے، قتل ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب حنفی شافعیوں میں ٹھن گئی۔ تمہارے امام بڑے، ہمارے امام بڑے۔ وہاں سے ایک صاحب گزرے، کہا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ شافعیوں نے کہا ہمارے امام بڑے، حنفیوں نے کہا ہمارے امام بڑے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کے کتنے استاد تھے؟ تو حنفیوں نے کہا 4000۔ شافعیوں سے پوچھا تو بولے 2-4۔ تو کہا جس کے 4000 استاد ہوں اس کے پاس زیادہ علم ہوگا یا جس کے پاس 2-4 استاد ہوں اس کا علم زیادہ ہوگا؟ کہا سنو، آپس میں کوئی صورت نکال لو۔ تو پھر شوافع کچھ نرم پڑ گئے، ہمارے شافعی بھائی، انہوں نے کہا ایک کام کرو، امام اعظم آخر میں ہیں تو سب سے بڑے امام، اور خود امام شافعی نے فرمایا الناس عیال فی الفقہ ابی حنیفہ، کہ دنیا کے تمام لوگ قرآن حدیث سمجھنے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ آج ایک کام کرتے ہیں، اس مسئلے میں ہم اپنے مسلک کو چھوڑ کر امام اعظم کا اتباع کر لیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا اتباع کرتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ بھی بہت سے مسلک میں، بہت سے مسائل میں اپنے مسلک کو چھوڑتے ہیں، ہم لوگ بھی۔ یہ تو علماء سے پوچھو نا، سڑک چھاپ مقرروں سے مت پوچھو۔ اچھا کسی عورت کا مرد بھاگ گیا، بھاگنے کے بعد کچھ پتا نہیں، کیا کرنا اس نے؟ علماء سے پوچھو۔ حنفی مذہب میں ہے 90 سال انتظار کرے، رہتی 90 سال تک، انہیں رہتا کہ یہ رہتی، دونوں بھی نہیں رہتے، 90 سال انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے میں ہم لوگ امام مالک کے مسلک پر فتوا دیتے ہیں، امام مالک بن انس کے مسلک پر فتوا دیتے ہیں۔ ارے چاروں حق ہے، چاروں صحیح ہے، جب مسئلہ ہماری فقہ میں نہ ملے گا تو ہم ان کی فقہ پر عمل کریں گے، وہ ہماری فقہ پر عمل کریں گے۔ اس طرح اہل سنت کے یہ چاروں مذہب ہیں، اہل سنت کے یہ چاروں سلاسل ہیں، یہ 4 فرقے نہیں ہیں، یہ 4 دینی بھائی ہیں، یہ چاروں کا رشتہ دینی رشتہ ہے۔ بہرحال شوافع نے کہا آج ہم اس مسئلے میں امام اعظم کے فقہ پہ، ان کے مسلک پر عمل کریں گے۔ چنانچہ عورت کا پیٹ کاٹ کے بچہ نکالا گیا، وہ بچہ نکلا، ننیال میں جا کے
اس کی تربیت ہوئی وہ پڑھا لکھا اور خدا کی قسم اپنے زمانے کا اتنا بڑا امام بنا، اتنا بڑا امام بنا کہ جس نے حنفی مذہب کے ہر مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا، دنیا اسے امام طحاوی کہتی۔ کیا نام تھا ان کا؟ امام طحاوی رحمہ اللہ، جنہوں نے طحاوی شریف میں حنفی مذہب کے ہر مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا ہے۔ بتاؤ خدا کی قسم، اس دن اگر ایک ہی مسلک ہوتا، اگر یہ سوچ ہوتی کہ ہم ہی حق ہیں باقی سب غلط ہیں، تو کیا دنیا کو اتنا بڑا محدث ملتا؟ اختلاف کی گنجائش رکھو، علماء کے بیچ اختلاف کی گنجائش رکھو، علماء کے اختلاف میں آپ کو پڑھنے کا کیا حق ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر زمانے میں علماء کا اختلاف مسائل میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب دیکھو مائک پر نماز ہم نہیں پڑھتے، لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں کیا وہ گمراہ ہیں، سنیت سے باہر ہیں، معاذ اللہ کافر ہیں؟ ارے یہ مسائل کا اختلاف ہے، آگے بھی مسائل کے اختلافات ہوتے رہیں گے۔ آپ کو جس کی رائے اچھی لگتی ہے، جس کی رائے اقرب الی النصوص معلوم ہوتی ہے، اقرب الی الفہم معلوم ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے چلیے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپیے مت۔ اب سنیے، جو مسائل اہل سنت و جماعت کے بیچ میں تیرا پیر بڑا، میرا پیر بڑا، میری خانقاہ بڑی، تیری خانقاہ بڑی، ہمارے مرشد بڑے، تمہارے مرشد بڑے، کیا جھگڑا لے کر بیٹھ گئے بھائی صاحب؟ اور سارے کے سارے جانے والے کہاں ہیں؟ غوث اعظم ہی کے تو پاس جانے والے، تو تیرا بھی مرشد غوث اعظم، میرا بھی مرشد غوث اعظم، پھر جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ ہمارا مقابلہ وہابی دیوبندیوں سے ہے۔ آج ہماری متی ماری گئی، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، چند مسائل ہیں جس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے۔ تاج الشریعہ نے حل کرنے کے لیے بلایا بھی تھا، سرکار تاج الشریعہ نے حل کرنے کے لیے بلایا بھی تھا۔ آپ ہی اپنے اشتہار میں سنیوں کا امیر تاج الشریعہ لکھتے تھے، آپ کی یوٹیوب پر کلپ موجود ہے، آپ نے کہا جو تاج الشریعہ کے فتوے کو نہیں مانتا میں اسے مسلک کا غدار سمجھتا ہوں۔ اب آپ ہی تاج الشریعہ کو قاضی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں، فیصل ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایسی ڈبل پالیسی مت اپنائیے، لوگوں کو گمراہ مت کیجیے۔ آج خدا کی قسم لوگوں کی زندگیوں سے دین رخصت ہو گیا ہے، چند مسائل کو لے کر اتنی شدت کر گئے لوگ کہ اصل دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، ماں باپ کے آداب کا خیال نہیں ہے، علماء کی تعظیم کا خیال نہیں ہے، فرائض کا خیال نہیں ہے، واجبات کا خیال نہیں ہے، سنن و مستحبات کا خیال نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت کے عمل کرنے کا خیال نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، عوام تو عوام، چند مولویوں کے پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے؟ نہیں، میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا ہوں، برائے مہربانی کوئی اپنے آپ کو ہلدی لگا کے پیلا نہ ہو کہ مجھے ہی بولے۔ ایک صاحب کہنے لگے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو سنت بد مذہبوں کی علامت بنے اس کا ترک واجب ہے۔ داڑھی سنت ہی تو ہے نا، تو وہ بھی بد مذہبوں کی علامت بن گئی، اب کٹاؤں گے۔ ٹوپی بد مذہبوں کی علامت ہو گئی۔ مسواک کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوا کا، نبی فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا رب کو خوش کرتا اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ آپ مسواک کرنا چھوڑ دیں گے، امامہ شریف پہننا چھوڑ دیں گے، انگوٹھی پہننا چھوڑ دیں گے۔ آج کل دیوبندیوں نے بھی امامہ پہننا چالو کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایسی بات ہوئی کہ کوئی ہمارے گھر میں گھسے تو ہم اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، بھائی تو رہے۔ ارے ایسا کریں گے کہ اس کو مار کے بھگائیں گے۔ دیوبندی اگر اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے تو ہم دلائل قاہرہ سے ثابت کریں گے۔ ارے تم سنی تو کیا، تو مسلمان بھی نہیں ہے جس کا عقیدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اعظم میں یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آ سکتے، معاذ اللہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، نبی جیسا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، پرندوں، گزندوں، جمی حیواناتوں، بہائم کو ہے۔ یہ خبیث عقیدہ اشر فعلی تھانوی دیوبندیوں کے امیر نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ مسلمان ہے؟ ارے سارا مجمع بولے نا بھائی، نہیں۔
تو پھر وہ اپنے آپ کو سنی کہے ہم کیسے مان لے؟ سنو، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہننے کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مرتبہ حسن اتفاق نیچے ہو گیا، ان کا معمول نہیں تھا، ان کی عادت نہیں تھی۔ نبی نے فرمایا ابو بکر نے تکبر کے طور پر ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ اسی پر دوام کرنا، اسی کو جو ہے جاری کرنا۔ نبی فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ نبی کی سنت کو کسی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم، جہاں جاؤ وہاں اختلاف، جہاں جاؤ وہاں اختلاف۔ کل ہانگل شریف میں میری تقریر تھی، کیا معلوم ان کے کیوں آپس میں دل کھٹے تھے، میری تقریر کینسل ہو گئی۔ بتاؤ، ان کا آپسی جھگڑا، دونوں رضوی۔ اب وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اشرفی، اشرفی اور دیگر سلسلوں کا، وہاں تو دونوں رضوی، آپسی جھگڑا، میری تقریر کینسل۔ جہاں جاؤ وہاں یہ مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہیں۔ ہم لوگ آج 21ویں صدی میں رہتے ہوئے بھی اس بات کا ہمیں احساس نہیں کہ ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے دنیاوی سطح پر، عالمی سطح پر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ عالمی سطح پر ہمارے پاس بہت اچھی یونیورسٹی نہیں ہے، بہت اچھی لائبریری ہمارے شہر میں نہیں ہے، ہمارے پاس اچھے اسکالرز اور اچھے سمجھانے والے مبلغین جو مسلک اعلی حضرت کے اوپر قائم رہ کر تبلیغ کر سکیں، ایسے لوگوں کی کمی ہے۔ آج بز مذہبیت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، وہابیت و دیوبندیت بڑھ رہی ہے۔ آپ ہی کے شہر میں 15 سال پہلے کتنی مسجدیں تھی دیوبندیوں کی؟ تھوڑا گھر پہ جا کے سوچو نا یار۔ اچھا آج کتنی ہے؟ آج ایک محلہ یہاں ایسا بھی ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا نام لینے پر ان کا نعرہ لگانے کی ممانعت بھی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اہل حدیث فرقہ جو 1884 میں بنا، انگریزوں نے بنایا، آپ کے شہر میں اس کی 2 مسجدیں بن گئی۔ یاد رکھو، ایڈز اور وہابیت یہ 2 بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ ایڈز اگر کسی کو لگ گیا اس کا مرنا کنفرم، وہابیت کی بیماری اگر کسی کو لگ گئی تو اس کے ایمان کا جانا کنفرم، اس کے ایمان کا جانا کنفرم۔ تو لوگوں کو وہابی ہونے سے بچا، اور وہابی ہوتا کیسے؟ آدمی پہلے صلح کلی ہوتا، پلپلا ہوتا۔ اچھا ایک مسئلہ واضح کر دوں، آج لوگ کسی کو بھی صلح کلی بولتے ہیں۔ صلح کلی کا مطلب کیا؟ جو ہر مذہب میں، ہر مسلک میں اتحاد کی بات کرے، کوشش کرے سب کو حق کو صحیح سمجھے، اس کو کہتے ہیں صلح کلی، جسے بد مذہب کہتے ہیں، یعنی گمراہ۔ اب ہمارے یہاں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے، چلے گئے جماعت میں، اب اس کو صرف جماعت میں جاتا دیکھ لیا، اس پر محنت نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں، اس کو وہابی دیوبندیوں کی کتابیں دکھائیں گے نہیں کہ دیکھو جن کے ساتھ تم گئے ان کے عقیدے یہ ہے۔ حجت اللہ تو قائم کرو، اللہ کی بات تو ان تک پہنچاؤ۔ پہلے ہی تلوار نکال کے فتوا بازی شروع کریں گے، وہ بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر انہی کے ساتھ جانے لگتا ہے۔ ہر کسی کو صلح کلی، اپنی زبانوں کو شریعت کے معاملے میں دراز مت کرو۔ مسائل بتانا آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اللہ تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا، حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہال۔ آخری زمانے میں اللہ علماء کو اٹھائے گا۔ کس کو اٹھائے گا؟ اور جب علماء نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج وہ دور آ گیا کہ ہر جاہل کھڑے ہو کر دین کی بات کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے بامبے میں ایک بھینسوں کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جوکر نالائق، جانتے ہیں آپ؟ بیچارہ اردو کی تو ایسی تیسی کرتا، ہندی کو اگل دیتا، توتلا ہے، بوبڑا ہے، بولنا نہیں آتا، بولتا قرآن میں 25 جگہ وسیلے کا انکار ہے۔ اگر کوئی وہابی دیوبندی عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، انگریز کی حرامی اولاد میری تقریر سن رہا ہو تو میں اسے چیلنج مناظرہ کر رہا ہوں کہ جو بزرگان دین باقاعدہ حیات ہیں
اور جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہے، جائز ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کہیں بھی انکار موجود نہیں ہے۔ اگر تمہارے دم میں دم ہو اور ہو تمہاری ماں نیک اور باپ ایک تو اس پر مجھ سے مناظرہ کر لو، اس پر مجھ سے مناظرہ کر لو۔ جو بزرگان دین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی جائز ہے، قرآن و سنت میں کہیں منع نہیں ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ دین سکھانے کھڑے ہوں گے تو گڑ گوبر تو کریں گے نا، گڑ گوبر کریں گے، پیشاب پانی ایک کریں گے۔ ایسے ایسے دھتورے اور ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں، میں کیا بتاؤں۔ ابھی میں دوپہر میں کہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے ہی مجھے کال آئی، مجھے تو بہت ساری کالیں آتی نا۔ ایک صاحب بولے میں قرآن حدیث کی تحقیق کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تیرے باپ کی تحقیق ہے تجھے؟ تیرا کون سا باپ ہے؟ بولتا مولانا زبان سنبھالیے۔ تو میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ تو ذرا۔ کہہ رہا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا بے گدہ الذی بیدال کے بودم چغد گھامڑ اخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ۔ کچھ پلے پڑا اس میں سے؟ یہ سب عربی فارسی ہے۔ لوگ آج کل بہت بولتے مولانا گالی مت دو، مولانا گالی مت دو۔ سرکار شیر سنت ایک جگہ تقریر کرنے گئے تو وہابیوں کو تو ویسے ہی انہوں نے فی نار جہنم پہنچا دیا تھا۔ تو وہابیوں نے پولیس والوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو مولانا آئے ہیں نا یہ گالی بہت دیتے ہیں، جب یہ ایسے ایسے لفظ کہیں تو انہیں اریسٹ کر لینا۔ حضور شیر سنت اسٹیج پر آئے تو ان کو پولیس والوں نے پہلے ہی منع کیا۔ تو ماشاءاللہ وہ تو اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد ہے، بارگاہ رضا کا فیض پائے ہوئے، اور وہ اپنے مرکز کے وفادار تھے۔ اب سب سے بڑی بات اپنے مرکز کے وفادار تھے۔ سرکار شیر سنت آئے، فرمایا سنو وہابی دیوبندی انتہائی ذلیل رذیل چوڑا چمار سے بدتر ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہ بات آج مجھے کہنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح کہتے کہتے پوری تقریر میں آپ نے وہابیوں کو اتنا ذلیل و رسوا کیا اور پکڑنے والے پکڑ بھی نہیں سکتے، چونکہ حضرت آخری میں فرماتے تھے کہ یہ کہنے سے مجھے روکا گیا۔ تو اسی لیے میں بھی عربی فارسی میں بول کر اپنے دل کو تسلی پہنچا لیتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آج ایسے ایسے جاہل لوگ دین کی تبلیغ کرنے کھڑے ہو گئے۔ وہ فیض ایڈوکیٹ کتنا بڑا جاہل ہے۔ دیکھو علماء کو اتفاق ہو کہ نہ ہو، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس واٹس ایپ پہ، ایف بی پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، یہ عمران بردر ہے حیدرآباد کا، ہمارے مہاراشٹر کا فیض ایڈوکیٹ ہے، ڈاکٹر جوکر نائک ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی والا فضیلت الشیخ حفظہ اللہ، وہ بوکڑ کے منہ کا کون سا، ارے وہ ہے نا سعودی میں وہ رال رومال والا، ہاں وہ توصیف الرحمان، توصیف، ان کی چھوٹی چھوٹی کلپس آتی ہے اور لوگ سمجھتے یہ بڑی اونچی بات کر رہے ہیں۔ اس کی تقریر ہو رہی تھی فیض ایڈوکیٹ کی، تو اس سے کسی، اچھا یہ لوگ اہل حدیث صرف دو ہی چیزوں کو مانتے ہیں، قرآن حدیث، ان کا دعویٰ ہے، ورنہ میں ثابت کر دوں گا، آج موقع نہیں ہے، پھر کبھی مجھے بلاؤ، کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ قیاس کرنے والا شاید ہی کوئی ہے۔ اس سے سوال کیا کسی نے، بولے فیض صاحب ہر چیز ہم لوگ قرآن حدیث سے مانتے ہیں، یہ بتاؤ انڈا کھانے کی حدیث کہاں ہے؟ ارے باپ رے باپ، انڈا کھانے کی حدیث ہے؟ تو یہ صاحب کا قیاس دیکھیے، ماشاء اللہ، پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں سنو، ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جو پہلے آیا اس کو اونٹ کاٹنے کا ثواب، پھر جو آیا اس کو مادر کفار کاٹنے کا ثواب، پھر جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کو بکری، چوتھے نمبر پہ مرغی ہے نا، پانچویں نمبر پہ اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو بولے دیکھو حدیث میں لکھا ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، تو صدقہ وہی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ اب اس گدہ الذی خر دماغ سے پوچھو کہ جو چیز صدقہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ ابھی کل میری چپل چوری ہو گئی ہانگل شریف میں، تقریر کے بعد کسی کو پسند آ گئی ہوگی، حضرت کی چپل ہے، لیدر کی ہے، لے گیا ہوں گا تبرک سمجھ کے، تو ایک صاحب نے دیکھا حضرت ننگے پیر ہے، اپنی چپل صدقہ کر دی، تو اب چپل کھاؤں میں؟ کیسے کیسے گدھے لوگ محقق اور مدقق اور مفسر اور علامہ فہامہ اسامہ اوباما پاجامہ بن گئے یار۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز صدقہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے،
اب ایسے ایسے جاہل لوگ دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے نام پر امت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے. اور آج کا نوجوان آسانی چاہتا ہے، آج کے لوگ آسانی چاہتے ہیں، اور اہل حدیث دھرم میں بڑی آسانی ہے، بہت چھوٹ ہے، فل ڈسکاؤنٹ ہے. آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھاری معلوم پڑ رہا ہے، انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے 8، ہاف کم. اچھا، آپ کو 3 طلاق دینے کے بعد دماغ ٹھکانے آیا، یہ میں نے کیا کیا، مولانا کے پاس گئے، مولانا میں نے 3 طلاق دیا. سید صاحب نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، بیوی نکل گئی. اہل حدیث مولوی مودی کی بھاشا بولتا، ایسے کیسے نکل گئی، یوگی کی بھاشا بول رہا، نہیں 3 طلاق 1. یہ بھی تو اہل حدیث ہو گئے. اب مودی اور یوگی وہ بھی 3 طلاق کو 1 کہہ رہے ہیں. تو کہا 3 طلاق 1. آسانیاں، چھوٹ، ٹھنڈی کا زمانہ ہے. فجر کی نماز میں آپ نے وضو کیا، پیچھے سے بغیر آواز کی ہوا نکلی، وضو ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اچھا، جس کی نہیں ٹوٹتی وہ ذرا انگلی اٹھاؤ تو. کوئی واٹر پروف وضو کر کے آتے ہو کیا بھیا؟ ٹوٹی نا. اچھا، بھاری معلوم پڑ رہا ٹھنڈی میں وضو کرنا. سنی عالم نے کہا نہیں چلتا، وضو کرنی پڑے گی، وضو کرنی پڑے گی. اہل حدیث عالم کہتا اچھا کیسے نکلا تھا؟ آپ نے بتایا. وہ کہتا جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بتاؤ کتنا آسان دھرم ہے یار. چھوٹ، ڈسکاؤنٹ، مست ایک دم. اچھا، مسجد میں دل نہیں لگتا آنے میں، چلو عورتوں کی بھی انٹری کر دی. ہم کہتے ہیں مزاروں پہ مت جاؤ، یہ مسجدوں میں عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ منورنجن بھی ہوتا رہے، لوگوں کا دل بھی بنتا رہے، لوگوں کا دل بھی لگتا رہے. اور ٹانگیں یہ اتنی، بیچ میں سے گدھا نکل جائے. اچھا، باپ کے سامنے ایسا کھڑا ہوتا، باپ نے بلایا اسے ادھر آ، تو ایسا کھڑا ہوتا نہیں نا. باپ کے سامنے کتنے ادب سے کھڑا ہوتا. اور دیکھو ذرا یہ بھامٹے کو اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوا، کشتی لڑنے آیا. یہ 10 آ جائیں گے تو 11واں کھڑا نہیں ہو سکتا. جس مسجد میں ایک صف میں 25 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 آ جائیں تو 11ویں کی گنجائش نہیں. اور یہ زور سے آمین چلائیں گے، یہ زور سے آمین چلائیں گے. اور کہتے ہیں جو آمین نہیں چلاتا وہ یہودی ہے. تو ان سے کہو بے وقوف ہو، کتنی نماز میں آمین چلاتے ہو تم لوگ؟ فجر کی 2 رکعت میں، مغرب کی 2 میں، عشاء کی 2 میں کتنی بار آمین چلاتے؟ وہ بھی کب؟ جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں. اکیلے ہوتے تو بھی یہ بھی زور سے آمین نہیں بولتے. 24 گھنٹے میں 48 رکعت نماز ہے، سنت و نفل ملا کر 48 رکعت نماز ہے. یہ صرف 6 میں آمین چلاتا، 42 میں یہ بھی حنفی بن جاتا، 42 میں یہ بھی حنفی بن جاتا. اچھا، بہرحال چھوٹ، آسانی، ڈسکاؤنٹ، قربانی. ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 حصے ایک آدمی کی طرف سے، چھوٹے جانور میں 1 حصہ. انہوں نے اور چھوٹ دے دی کہ پورے گھر کی طرف سے اگر 1 انڈا بھی قربان کر دیا گیا تو قربانی ہو گئی، پورے گھر کی طرف سے. کتنی آسانی. اچھا، ان سے پوچھو کہ بکرے کا منہ قبلے کی طرف کرتے، انڈے کا منہ کہاں کرنا؟ بکرا کاٹنے کی دعا ہے نا، انڈا پھوڑنے کی دعا ہے. ایک جگہ میں نے پوچھا تو ایک بڈھا ہمارے شولاپور میں کھڑا ہوا بولتا مولانا ہے نا، ایسا کیسا نہیں ہے؟ میں نے کہا کون سی دعا ہے؟ بولے ہے نا، گول گول انڈا نہ جانو مادہ نہ جانو نر، بسم اللہ اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور دوستوں، اچھا ماشاء اللہ. اچھا، اب نعرے لگا لیں آپ، چونکہ جو میری بس تھی وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی. پانی پلا لیں. حضرات، غیر مقلدوں کا فرقہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. آپ کے شہر میں ان کی 2 مسجدیں ہو گئی ہے.
ابھی دوبارہ جب مجھے بلانا تو آج کا تو خیر مسئلہ الگ تھا، اس حیثیت سے بلانا اہل حدیثوں کے رد میں، اور انہیں بھی دعوت عام دینا مناظرے کی۔ جو بہت بڑے محقق فیس بک وغیرہ پہ بنتے ہیں اور لوگوں کے واٹس ایپ وغیرہ پہ لمبے لمبے میسج کریں گے، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، کان تک ہاتھ لے جانے کا جواب دو، ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا جواب دو، آمین آہستہ کرنے کا جواب دو۔ آپ انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے۔ اچھا، ابھی مولانا چندے کا اعلان کر رہے تھے تو جیب میں ہاتھ نہیں جا رہا تھا آپ کی، اور آپ کہنے پروگرام کریں گے۔ ایسی پروگرام ہو ضرور کریں، اور خاص غیر مقلدوں کے رد میں۔ خدا کی قسم یہ بڑا خطرناک فرقہ ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو سنیت سے نکلتا پہلے وہ تکلیف جماعت میں جاتا ہے، دیوبندیوں کی تکلیف جماعت، جو گاؤں گاؤں، کھیڑا کھیڑا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، بستی بستی، دکان دکان، مکان مکان گھوم گھوم کر اللہ رسول کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی کرتے ہیں، اور بہت پھیکم پھاک کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ جھوٹ شاید کوئی بولتا، دو چار لوگوں کا ٹولہ ہوگا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میرے بھائی اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے جماعت ہے۔ یہ صاحب ساؤتھ افریقہ سے آئے، ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کر آئے۔ میرے بھائی اللہ کے دین بہت خطرے میں، امت بہت گمت کر رہی ہے۔ اس طریقے سے وہ جو کالا کالا آیا نا، وہ ساؤتھ افریقہ سے نہیں، کیرلا سے آیا۔ کالے لوگ کیرلا میں بھی ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کرے۔ اتنی پھیکم پھاک کرتے ہیں یہ فضول اعمال پڑھنے والے، کچھ بھی جھوٹا سچا قصہ سنائے۔ میرے بھائی جماعت کا کام اتنا برکت والا کام، ایک بار ہماری جماعت گئی، بم پھوٹ گیا، سب مر گئے، ہم رہ گئے۔ تم کیوں رہ گئے بھائی؟ اچھا، پھر میرے بھائی اتنا اونچا کام ہے، اتنا اونچا کام ہے۔ ایک مرتبہ ہماری گاڑی جا رہی تھی تبلیغ کے کام کے لیے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، ساتھی رونے لگے، دعا کرنے لگے، امیر صاحب نے پانی ڈالا، گاڑی چلنے لگی۔ ماشاءاللہ، لوگ ہاہاکار مچی ہوئی، اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا۔ وہ امیر صاحب کو آپ نے کہاں چھپا رکھا؟ ذرا ان کی زیارت تو کراؤ جو پانی سے گاڑی چلاتے۔ ہم کہتے ہیں غریب نواز نے چھوٹے سے کٹورے میں بڑا سا انا ساگر جمع کیا تو اس کے بھینسے جیسے کھوپڑی میں بات بیٹھتی نہیں۔ کہتا مولانا کچھ تو عقل کی بات کیجئے، 21ویں صدی میں رہ کر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھلا ایک چھوٹے سے کٹورے میں بڑا سا انا ساگر کیسے آ سکتا ہے، اور ان کا امیر جو ہے پانی سے گاڑی چلا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب میں وہ بیچارہ سنی رات بھر بیان سنا تھا نا، فجر تو اس نے ویسی غائب کر دی تھی، ٹانگیں اٹھا کے سو رہا تھا، اب آنکھیں ملتا ہوا بیان سن رہا امیر صاحب کا۔ تو وہ امیر صاحب جو اتنے نیک بنے ہوئے نا، معلوم پڑتا ابھی آسمان سے اترے۔ ذرا ان کے گاؤں میں جا کر ان کا ریکارڈ معلوم کرو، بیاز بٹے کھانے والا امیر صاحب، لوگاں کے جائیداد ہڑپنے والا امیر صاحب، ماں باپ کو مارنے والا امیر صاحب۔ یہ حالت تھی کہ پی کر گٹر میں پڑا ہوا تھا اور کتا اوپر سے چھوڑ رہا تھا، تو امیر صاحب فرماتے ہیں ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا۔ تو ماشاءاللہ اب امیر صاحب بن گئے۔ ذرا دیکھو تو، ماتھے پر شامی کباب، اٹنگا پاجامہ، 4 انگل کی تسبیح، وہ بھی پیچھے ہاتھ، خدا جانے انگلی تسبیح پہ چلتی ہے کہ کہاں چلتی۔ میرے بھائی اللہ کے دین بہت خطرے میں ہے۔ بڑے فرما رہے ہیں، بڑے 3 دن نکلو، 40 دن نکلو، 4 مہینہ نکلو، ان سے پوچھو تمہارے سارے کام عورتوں جیسے کیوں ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہر عورت کو مہینے میں 3 دن نماز پڑھنے کی کیفیت نہیں رہتی، صحیح بات ہے نا؟ دیکھو یہ 10 سال کا بچہ بول رہا ہے صحیح بات۔ یار داون گیرے میں وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں کیا؟ اللہ خیر فرمائے۔ بتاؤ ماشاءاللہ، اور بازو میں اس کی تائید بھی کر رہا 7 سال کا، ہاں بے شک، کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے وقت سے پہلے اہل حدیث لوگ محدث ہو جاتے ہیں اور بیچارے ہمارے کچھ لوگ مناظر ہو جاتے ہیں، تو ویسے یہ لوگ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے۔ اچھا بہرحال میرے بھائی اللہ کے دین بہت خطرے میں۔ اچھا اور آپ خطرے میں تو میں کیا کروں؟ وقت لگاؤ، وقت 3 دن 40 دن 4 مہینہ، ان کے سارے کام عورتوں جیسے۔
عورتوں کو مہینے میں 3 دن ایک ایسی حالت ہوتی کہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے. عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, نفاس آتا. مرد مرنے کے بعد 4 مہینے کا شوک کرتی. ان کی جماعت میں جتنا طریقہ کار ہے سب عورتوں جیسا ہے. 3 دن کا, 40 دن کا, 4 مہینے کا. آپ غور کرو نا ذرا. انگریز بڑا چاپٹر تھا. انگریز کو معلوم تھا کہ جب تک ایک ہاتھ میں کتاب ایک ہاتھ میں تلوار رہیں گی مسلمانوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا. اس نے کیا کرا, قرآن تھوڑی چھینا, اس نے تلوار چھین کے تسبیح دے دیا. پڑھتے رہے تسبیح, پڑھتے رہے تسبیح. تو ایک طرف دیوبند کا مدرسہ بنا 1856 میں, وہاں سے لکھ دیا نبی پیدا ہو سکتا. پنجاب میں نبی پیدا ہو گیا, پنجاب میں نبی پیدا ہو گیا. پھر اس نے کہا جہاد حرام ہے. جہاد حرام ہے نہیں, جہاد فرض ہے. جہاد کیا ہے؟ فرض. فرض نہیں, فرض. جہاد فرض ہے. اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا, مرزا بہت چاپٹر تھا. اس نے سوچا یار اگر میں مولوی کی حیثیت سے کہوں گا جہاد حرام ہے تو کوئی مانے گا تھوڑی. مولوی کی بات کوئی مانتا ہے؟ مہدی کی حیثیت سے کہوں گا تو بھی نہیں مانے گا. میں نبی بن کر جہاد کو حرام قرار دوں گا تو کسی کی کیا مجال جو میری بات کو کاٹ سکے. ارے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جہاد حرام ہے. جس کو محمد الرسول اللہ نے فرض کیا تھا اس کو غلام احمد قادیانی نے حرام قرار دیا. انگریز بہت چاپٹر تھا. یہ تینوں جماعتیں انگریزی دور میں پیدا ہوئی, قادیانیت, دیوبندیت, وہابیت. یہ تینوں جماعتیں. چلیے اچھا ٹھیک ہے حضرات گرامی, بالکل ختم کر دیں. ہاں چلیے ٹھیک ہے, اب کچھ مسائل رہ گئے. ہاں کون سا مسئلہ؟ ہاں کچھ دیے تھے حضرات. ایسا ہے تقریر کا عنوان تو یہ تھا میرا, اتحاد اہل سنت و جماعت. اور جو ہمارے لوگ سرکار تاج الشریعہ سے, محدث کبیر سے, علماء سے دور ہیں, چند مسائل کو لے کر وہ ہارنا کا ساؤنڈ کم کرو باہر کے. دیکھو ایسا نا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ایک ٹائم بولتے ہیں کہ کرو, ایک ٹائم بولتے ہیں مت کرو. چلیے میں چند باتیں کر کے بات ختم کر دوں. دیکھو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ آپ میں ہیں آپ مسلمان ہیں. سنی ہونے کے لیے جو باتیں ضروری ہے, سنی ہونے کے لیے کسی کے مقرر کرنے سے کوئی سنی نہیں ہوتا ہے. ضروریات اہل سنت بزرگان دین نے بیان فرما دیا ہے. اگر آپ اس پر قائم ہیں آپ سنی ہیں. کسی بھی پیر سے آپ مرید ہوں, کسی بھی تنظیم سے آپ جڑے ہوں, اگر آپ اہل سنت و جماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں. اور یہ تحریک تحفظ سنیت جو اس کے ممبران ہیں جنہوں نے یہ جلسہ کیا, ان پر بعض لوگ ایس ڈی آئی کے مبلغ ہونے کا الزام لگاتے. اللہ کے بندو, اگر وہ پہلے کبھی ایس ڈی آئی کے تھے اور بعد میں تاج الشریعہ کا فتویٰ دیکھ کر انہوں نے چھوڑا تو تم خود سوچو کہ آج تم نے تاج الشریعہ کے فتووں کو ماننے سے انکار کیا. ان کا کلیجہ دیکھو, انہوں نے ایسی تنظیم کو چھوڑا جس نے ان کو سینما گھروں سے اور بازاروں سے اٹھا کر مسجد میں لایا. صرف تاج الشریعہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس تنظیم کو چھوڑ کر مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. اس تنظیم کے کسی بھی ممبر کو میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں پایا. جتنوں سے میری ملاقات ہوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں پایا. آپسی جھگڑوں کا حل یہ ہے ہم آپس میں بیٹھ کر اس کو سلجھائیں اور اس انتشار کی آگ کو نہ بھڑکائیں. عالم اسلام پر رحم کھائیے. مسلمان کاٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. برما کے حالات دیکھیں, چین کے حالات دیکھیں, فلسطین کے حالات دیکھیں, دنیا بھر میں دیکھیں. باطل فرقے مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہابی, دیوبندی, قادیانی, اہل تشیع, اہل قرآن کئی فرقے مسلمانوں میں گھس چکے ہیں. میرے سنی بزرگوں اور دوستوں, خدا کی قسم ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو مسلک آپ کسی بھی پیر کے مرید ہو, مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ کا پیر اگر قرآن و سنت کا متبع ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو مانیے. تاج الشریعہ کو اپنا امیر سمجھیے, بریلی شریف کو اپنا مرکز سمجھیے. اگر ہم متحد ہو گئے تو خدا کی قسم بڑی بات نہیں کہ دیوبندیت کے ناپاک وجود سے, وہابیت کے ناپاک وجود سے ہم اپنے شہر کو صاف کر دیں. انشاءاللہ متحد ہوں گے یا پھر کوئی نیا فتنہ کھڑے کر دوں گے میری تقریر کے بعد. اللہ نہ کرے ایسا ہو. چلیں صلاۃ و سلام پڑھیں. یہ بمبئی سے میرے ساتھ مولانا عرفان صاحبہ, ان کے پاس کچھ تبرکات, تعویذات, عطر وغیرہ, یہ ضرور لیتے جائیں آپ ان سے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت
लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह। करीमा कारसाजा मलिका बंदा नवाजा बादशाह बेनियाजा परवरदिगारा मौला तबारक व तआला तेरे ये आजिज व बेकस बंदे तेरी मुकद्दस बारगाह में दस्त बदुआ है मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। इस पाक बज़्म को मुनाकिद करने में जिन लोगों ने दामे दरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया उनकी कोशिशों को काविशों को कबूल फरमा। मौलाए करीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत चमन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के नौजवानों के बाजुओं में कुव्वत अता फरमा। जितने सुन्नी सहीहुल अकीदा मसलके आला हजरत के वफादार यहाँ हाजिर आए हैं उनके इल्म में उमर में अमल में बरकतें अता फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान उनकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अहले सुन्नत व जमात में इत्तिहाद व इत्तेफाक फरमा। जितने हमारे बुजुर्गान दीन उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। हमारी तमाम खानकाहों को शादो आबाद रख। तमाम सुन्नी मदरसों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। खास तौर से आमीन कहें। सदा सुन्नियों पर हो रहमत की बारिश, वहाबियों पे बिजली गिरा ताज वाले, नले वहाबियों से मदद कोई सुन्नी, सुलह कुल का फितना मिटा ताज वाले, सहाबा के दुश्मन रहे ख्वार हरजा, मुहिब्बों पे फजले खुदा ताज वाले, जमाने में जब तक जमाना है बाकी रहे नाम अहमद रजा ताज वाले।